السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری کے خصوصیات۔ آج کی ویڈیو کو جاننے سے پہلے ہم گزشتہ ویڈیو کا جو موضوع تھا وہ تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات۔ اس میں ہم نے چند خاص باتیں بتائے تھے۔ اس میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ غالب کے خطوط کے دو مجموعے ہیں، ایک کا نام عود ہندی ہے اور دوسرے کا نام اردو معلی ہے۔ عود ہندی جو ہے غالب کا پہلا مجموعہ ہے جو غالب کے وفات سے 4 ماہ قبل شائع ہوا، اور اس مجموعے میں تقریباً 173 خطوط شامل ہیں۔ اور جو دوسرا مجموعہ ہے اردو معلی، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ غالب کی زندگی میں ہی چھپ چکا تھا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ غالب کے انتقال کے بعد منظر عام پر آیا۔ غالب کے کچھ خطاب تھے جو مغل شہنشاہوں کی طرف سے ملا تھا، جیسے نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ وغیرہ وغیرہ۔ اور غالب کا جو عرفی نام تھا وہ مرزا نوشہ تھا۔ یہ چند باتیں میں آپ تمام سامعین کے روبرو کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری کی خصوصیات، تو ہم شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ غبار خاطر کے متعلق چند اہم باتیں، یہ اہم باتیں ہیں، اس کو ہم ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد، یعنی مکمل باتیں کرنے کے بعد اس پر ہم آئیں گے جو خاص باتیں ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں اجمل خان غبار خاطر کے دیباچے میں لکھا ہے۔ کون لکھا ہے؟ اجمل خان۔ حضرت مولانا کی زندگی مختلف اور متضاد حیثیتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہی زندگی اور ایک ہی وقت میں مصنف بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، اور ساتھ ہی سیاسی جدوجہد کے میدان کے سپہ سالار بھی ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں مولانا کی صرف ادبی حیثیت سے سروکار کے مطلب ہے۔ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ذہین اور حافظے کا یہ حال تھا کہ 12 برس کی عمر میں فارسی کی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے اور عربی کی مبادیات سے واقف ہو گئے تھے، یعنی باریکیوں سے واقف ہو گئے تھے۔ 15 برس کے بھی نہ تھے کہ طلبہ کا ایک حلقہ ان سے درس لینے لگا تھا۔ ریاست کے میدان میں قدم رکھا، ریاست نہیں بلکہ سیاست کے میدان میں، سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو وہاں کارروائے سالار رہے۔ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوئے تو وہاں بھی سربلند رہے۔ تحریر اور تقریر دونوں پر یکساں عبور تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے رسائل الہلال اور البلاغ، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی 2 رسالے ہیں۔ امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو رسالے ہیں ان کا نام کیا ہے، تو آپ بتائیں گے الہلال اور دوسرا کا البلاغ۔ یہ الہلال اور البلاغ جو تھا وہ ریاست کلکتہ، یعنی کلکتہ سے یہ جاری ہوا تھا۔ تو ان کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی رسائل الہلال اور البلاغ نے ملک میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کا ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا۔ ان رسالوں میں مولانا کی اداریے اور مضامین ایسے مدلل اور اتنے پرجوش ہوتے تھے
کہ انہیں پڑھ کر اہل وطن کے دلوں میں آزادی کا ولولہ اور جد و جہد کا عزم پیدا ہو جاتا تھا، تو دوسری طرف ایوان حکومت لرز اٹھتا تھا۔ مولانا نے ایک عدالت میں تحریری شکل میں بیان پیش کیا تھا، بعد کو یعنی آفٹر بات کو قول فیصل کے نام سے، کس کے نام سے؟ قول فیصل کے نام سے شائع ہوا۔ اسے پڑھ کر مولانا کی خطابت اور ان کی زور بیاں کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ نمبر 1، مکاتب ابوالکلام آزاد، دوسرا کا نام ہے نقش آزاد، اور تیسرا کا نام ہے تبرکات آزاد، چوتھا کا نام ہے کاروان خیال، اور پانچواں کا نام ہے غبار خاطر۔ جو سب سے مشہور ہے غبار خاطر، کیا ہے؟ سب سے مشہور ہے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت اگر کسی خطوط کے مجموعے کو ملی ہے تو وہ ہے غبار خاطر۔ کیا ہے؟ غبار خاطر۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کی ان خطوط کا مجموعہ ہے جو 1942 اور 1945 عیسوی کے درمیان زمانہ اسیری یعنی قیدی، جب ابوالکلام آزاد قید تھے، اسیری مطلب قیدی میں لکھے گئے، اسیری میں لکھے گئے۔ مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ قید و بند میں گزرا، مگر اس بار قلعہ احمد نگر، کہاں قید تھے؟ قلعہ احمد نگر کی یہ اسیری ہر بار سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی، نہ کسی سے خط و کتابت کی اجازت تھی۔ اس لیے مولانا نے دل کا غبار نکالنے کا ایک راستہ ڈھونڈ نکالا۔ کس کا؟ دل کا غبار۔ اپنی قدیم دوست مولانا حبیب الرحمن شیروانی، کس سے؟ مولانا حبیب الرحمن شیروانی، یہ ابوالکلام آزاد کے پرانے دوست تھے، کے نام لکھ کر رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ خط۔ جیل سے رہا ہوئے تو یہ خط غبار خاطر کے نام سے چھپوا کر انہیں بھیج دیا گیا۔ جیل سے رہا ہوئے تو یہ خط غبار خاطر کے نام سے چھپوا کر انہیں بھیج دیا گیا۔ خاطر کی ایک معنی دل ہے۔ کیا ہے؟ خاطر کے معنی؟ خاطر کے معنی دل کے ہیں۔ کیا ہے؟ دل بھی ہے۔ اسی طرح غبار خاطر کا مطلب ہوا دل کا غبار۔ کیا ہوا؟ اگر کوئی پوچھے کہ غبار خاطر کا معنی کیا ہے تو آپ بولیں گے کہ اس کا معنی دل کا غبار ہے۔ خطوط۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو خطوط ہیں وہ خطوط کے یا پھر انشائیے ہیں؟ یہ سوال بار بار دہرایا گیا ہے، اور واقعی یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے، مشکل ہے کہ ان خطوں کو کس خانے میں، کس زمرے میں رکھا جائے۔ غبار خاطر میں بعض خطوط ایسے ہیں جو کسی سنجیدہ موضوع پر سنجیدہ انداز میں لکھے گئے، جیسے موسیقی کے بارے میں خط، باغبانی کے بارے میں خط۔ ان میں بلا شبہ مضمون کی شان پائی جاتی ہے۔ بعض خط ہلکے پھلکے انداز میں لکھے گئے ہیں۔ چڑیا چرے کی کہانی، یہ بہت مشہور ہے۔ چڑیا چرے کی
کہانی والا خط۔ یہاں انشائیہ کا انداز غالب ہے۔ کس کا؟ انشائیہ کا انداز غالب ہے۔ اس لیے بعض اہل نظر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مولانا نے مضمون لکھے، انشائیہ تحریر کی ہے، اور انہیں خط کی شکل دینے کے لیے ہر خط کے شروع میں صدیق مکرم، کیا؟ صدیق مکرم کا لقب ٹانک دیا، آخر میں دستخط فرما دیے ابو الکلام آزاد، اور یہ خط بن گئے، شائع ہو گیا۔ دوستو، تو یہ ابو الکلام کے خطوط کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اور میں آگے بات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے ایک چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائی جاتی ہے، تو اس کا واحد مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی سے اچھی تیاری ہو۔ جس اگزام کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں، CUET UG یا CUET PG، جس کا بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، آپ اس اکیڈمی سے جڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کی تیاری بہتر سے بہتر ہو۔ تو آئیے ہم آگے بات کرتے ہیں۔ شخصیت کا اظہار۔ ابو الکلام آزاد کے خطوط میں شخصیت کا اظہار بھی شامل ہے۔ مکاتب میں بہرحال ہو کر رہتا ہے، شخصیت کا اظہار مکاتب میں یعنی خطوط میں بہرحال ہو کے رہتا ہے۔ مولانا کی زندگی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ان خطوں میں نہ لکھی جاتی تو شاید کسی طرح ہم تک نہ پہنچتے۔ ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا خاندان ایسا قدامت پرست تھا کہ باہر کی ہوا کا وہاں گزر بھی نہ تھا۔ لکھتے ہیں کہ میری تعلیم ایسے گرد و پیش میں ہوئی جو چاروں طرف سے قدامت پرستی اور تقلید کی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا، اور باہر کی مخالف ہواؤں کا وہاں تک گزر ہی نہ تھا، مگر وہ تقلید کی اس چار دیواری سے نکلی اور انہوں نے اپنا راستہ الگ بنایا۔ ان خطوں سے ہی مولانا کی سحر خیزی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ عادت انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں پائی تھی۔ یہ بات تو سبھی کے علم ہے کہ مولانا چائے نوشی، چاہے نہیں چائے، کیا؟ چائے، جس کو ٹی بولتے ہیں اور عربی میں شایون بولتے ہیں، تو چائے نوشی کے شوقین تھے، مگر یہاں بھی ان کا راستہ سب سے الگ تھا۔ وہ چینی چائے وائٹ جیسمین، کیا؟ چینی چائے وائٹ جیسمین پیتے تھے، جس کا ترجمہ انہوں نے گوری چمبیلی، کیا؟ گوری چمبیلی کا کیا ہے۔ وہ بھی اس طرح کے دودھ کے بغیر، یعنی وہ دودھ کے بغیر چائے پیتے تھے، دودھ کے بغیر، چینی کے بجائے مصری کا استعمال کرتے تھے۔ کس کا؟ مصری کا۔ قید خانے میں یعنی اسیری میں جب ان کی مرغوب چائے، یہ چاہے ہر جگہ ہو گیا ہوا ہے مس ٹیپنگ کی وجہ سے، چائے میسر نہ آئی تو دیکھیے کیا حال ہوا۔ لکھتے ہیں مجبوراً ہندوستان کی اسی سیاہ پتی جو آج کل ہم لوگ پیتے ہیں، چائے پتی کا چائے، سیاہ پتی کا جو شاندہ پی رہا ہوں، جس سے لوگ چائے کے نام سے پکارتے ہیں، اور دودھ ڈال کر اس کا گرم شربت بنایا کرتے ہیں۔ ان خطوں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا بے حد کم آمیز تھے، بیر ہمیشہ انہیں ناگوار رہی، بچپن سے وہ تنہا نشینی کے عادی تھے۔ مولانا حسن پرست تھے، پھولوں سے انہیں بے حد پیار تھا۔ غبار خاطر کا ایک خط اس چمن کے بارے میں ہے جو انہوں نے قلعے میں آراستہ کر لیا تھا۔ موسیقی سے انہیں خاص شغف تھا، ایسے ماحول کے پروردہ تھے جہاں موسیقی کا گزر نہ تھا، مگر انہوں نے مسیطہ خان سے تعلیم حاصل کی اور ستار بجانے کی مشق کی۔ ایک زمانے میں ان کا معمول رہا کہ رات کو ستار لے کر تاج محل چلے جاتے اور اس کی چھت پر جمنا کے رخ بیٹھ جاتے
پھر جو ہی چاندنی پھیلنے لگتی ستار پر کوئی گیت چھیڑ دیتے۔ آزاد کے خطوط میں انفرادیت۔ مولانا کی مزاج میں داخل تھی، روش عام سے ہٹ کر چلنا ساری زندگی ان کا معمول تھا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، ساری دنیا سے الٹی چال ہی میرے حصے میں آئی، اور حقیقتاً ان کا یہی مزاج تھا۔ لوگ جیل خانے میں قید تنہائی کو ایک اذیت ناک سزا خیال کرتے ہیں، مولانا تنہائی کو انعام سمجھتے تھے۔ صبح سویرے اٹھنا نازک طبع اصحاب کو ناگوار ہوتا ہے، مولانا رات کے پچھلے پہر بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ انانیت۔ مولانا کے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے تھے۔ خود پسندی ان کے مزاج کا، یا مزاج غلطی ہے، مزاج میم زی الف جیم، مزاج کا خاصہ تھی۔ وہ بلا کے ذہین تھے، ہم سبق ان کے ساتھ چل نہ پاتے تھے، اور استاذ ان کی ذہانت پر حیران ہوتے تھے۔ یہ حال تھا کہ جو پڑھا جزو ذہن بن گیا، یعنی ذہن کا حصہ بن گیا۔ حافظہ ایسا تھا کہ پوری عبارت حفظ ہو جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی یاد رہتا تھا کہ یہ عبارت کس صفحے پر ہے۔ غبار خاطر کا مطالعہ کیجئے تو یہ خط دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انہیں اردو، فارسی اور عربی کے کتنے شعر یاد تھے۔ اس مختصر مضمون کو ہم مولانا حسرت موہانی کے اس شعر پر ختم کرتے ہیں، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ تو آئیے ہم اب آخر میں ابوالکلام آزاد کی جو خاص باتیں تھیں جو امتحان میں آ سکتا ہے، ان پر تھوڑا ہم بات کر لیتے ہیں۔ غبار خاطر کے متعلق چند اہم بات۔ نمبر 1، غبار خاطر کو مالک رام نے پہلی مرتبہ 1947 میں شائع کیا تھا۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کی 24 خطوط کا مجموعہ ہے۔ کتنا؟ 24، جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کے اسیری میں 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 کے درمیان حبیب الرحمن خان شیرانی کے نام لکھتے تھے۔ غبار خاطر کو پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے ایک مقدمے کے ساتھ میں 1946 میں شائع کیا تھا۔ کب؟ 1946 میں۔ کون؟ محمد اجمل خان۔ غبار خاطر کے تمام خطوط میں آزاد نے شیروانی کو، یعنی اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیرانی کو صدیق مکرم سے خطاب کیا ہے۔ غبار خاطر کی خطوط کو ابوالکلام آزاد نے 5 خطوط کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ 5 خطوط۔ ابوالکلام کو وائٹ جیسمین بہت پسند تھی، جو چائے کا نام ہے۔ کس کا؟ چائے کا نام ہے۔ وائٹ جیسمین بہت پسند تھی، جس کا ترجمہ انہوں نے گوری چنبیلی سے کیا ہے۔ یہ چند باتیں مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری کی خصوصیات کے متعلق تھا۔ امید ہے کہ یہ امتحان میں کارآمد اور معاون ثابت ہوگا۔ تو آپ تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ تو میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔